آپ اس کو ISP پہ ہوسٹ کروا دیں, 2 ریکارڈ ہی بنانے ہیں بس, یہی 2 ریکارڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ آل دو آپ کے جو ای میل سرور ہوتا ہے اس کی انفارمیشن کس پہ ہوتی ہے, DNS پہ ہوتی ہے. ای میل سرور کی انفارمیشن کس پہ ہوتی ہے, DNS پہ. لیکن یہ انفارمیشن آرکیٹیکچر سپورٹ تو کرتا ہے, جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں, DNS کا آرکیٹیکچر سپورٹ کرتا ہے کہ آپ میل باکس کی انفارمیشن بھی DNS پہ رکھیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, لیٹ سے آپ کی کمپنی کی پریزنس انٹرنیٹ پہ 3 لوکیشن پہ, لاہور, کراچی, اسلام آباد, آپ کے 3 سرورز ہیں. آپ نے تینوں لوکیشنز میں میل سرورز لگائے ہیں. کس لیے لگائے ہیں؟ تاکہ اگر لنک بٹوین برانچز ڈاؤن بھی ہو جائے تو انٹرنل میل ہوتی رہے. تو تینوں لوکیشنز پہ آپ نے کیا لگا دی ہے, میل سرور لگا دیا. سوال یہ ہے کیا یہ تینوں سرورز انٹرنیٹ سے میل ریسیو کریں گے؟ سوچیں نا, اب آپ ذرا زبانی اگر اسے ڈسکس کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کراچی کے یوزر کی میل ہے تو کراچی والا میل سرور ریسیو کر لیں. کیا خیال ہے؟ اگر لاہور کے یوزر کی میل ہے وہ لاہور والا میل سرور ریسیو کر لیں, اور اگر اسلام آباد کے میل سرور کی میل ہے اسلام آباد والا ریسیو کر. اور یہ بھی اچیو ہو سکتا ہے. یہ اچیو پتہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے ADS میں کوشچن کرتے ہیں کہ سر سب یہ جو پریم ہے آپ چائلڈ ڈومینز بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں اگر اسلام آباد .corporate.com ہو, لاہور.corporate.com ہو, ٹھیک ہے, اور کراچی .corporate.com, پھر یہ چیز اچیو ہو جائے گی. 3 MX ریکٹ بن جائیں گے نا کہ لاہور.corporate.com کا میل سرور لاہور والا IP آ گیا, کراچی.corporate.com کے لیے کراچی والا IP آ گیا, اور اسلام آباد کے لیے اسلام آباد والا آ گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اب اس کیس میں ای میل ایڈریسز بھی چینج ہو جائیں گے, یعنی طاہر اگر لاہور میں ہے اس کی پوسٹنگ تو اس کا ای میل ایڈریس ہوگا tahir@lahore.corporate.com, اور جو کراچی کا یوزر ہوگا اس کے لیے tahir@karachi.corporate.com. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں پوری آرگنائزیشن میں ای میل ڈومین کاربیٹ ہی رہے تو آپ ایک پرابلم آ جائے گی. پرابلم یہ آئے گی کہ آپ کا MX ریکارڈ جو بنا ہے وہ corporate.com کے ریفرنس سے بنے گا. اب corporate.com میں چاہے آپ 3 میل سرورز بھی لگا دیں, وہ میل سرور تینوں میل باہر تو انڈیپینڈنٹلی کریں گے لیکن ریسیو ان تینوں میں سے ایک کرے گا. یعنی امپلائی تھا کراچی کا, کراچی میں اس کا میل باکس تھا, کیا جو DNS ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ یوزر کا میل باکس کس میل سرور پہ رکھا ہے؟ نہیں ہوتی نا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرکیٹیکچر سپورٹ کرتا ہے. DNS میں ایسا ریکارڈ موجود ہے جس سے آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. DNS کا آرکیٹیکچر سے سپورٹ کرتا ہے کہ آپ میل باکس کو ایسوسیٹڈ میل سرور کے ساتھ اس کی انٹری دے دیں. ایک تو MX ریکارڈ ہوتا ہے نا, ایک ریکارڈ ہوتا ہے MB, لیکن یہ انٹرنیشنلی یوز نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہ دے دیں گے تو اس میں رسک بہت ہے. اگر DNS کا ڈیٹا بیس ہیک ہو گیا تو کمپنی کا انٹرنل نیٹورک انٹرنل اسٹرکچر جو ایکسپوز ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ MX تھا نا, ادر نیو ریکارڈز میں جائیں اور یہاں ڈھونڈیں, یہ کیا لکھا ہوا ہے MB ریکارڈ, میپ سے اسپیسیفائڈ ڈومین میل باکس نیم ٹو ہوسٹ دیٹ ہوسٹ دس میل باکس. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اگر میں یہ کریٹ کروں تو میں یہاں میل باکس بتا رہا ہوں یوزر پیرنٹ ڈومین, اور یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوسٹ کون کر رہا ہے. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے, یہ انفارمیشن انٹرنیٹ پہ کبھی نہیں رکھی جاتی, اس لیے MB ریکارڈز انٹرٹین نہیں کیے جاتے. ISP کبھی بھی نہیں مناتے. ISP کہتے ہیں یہ آپ کا ایشو ہے, آپ کا میل سرور میل ریسیو کرے اور پھر ڈیسائیڈ کرے کراچی جانی تو خود بھیجے کراچی, اسلام آباد جانی اسلام آباد خود بھیجے. اس کا مطلب میرا جو آن لائن میل سرور ہوگا میں یہ کر سکتا ہوں کہ تینوں میل سرورز کے MX ریکارڈ بنا دوں, لاہور والا بھی, کراچی والا بھی, اسلام آباد. ٹھیک ہے, ریڈنڈنسی کے لیے کہ اگر لاہور والا ڈاؤن ہے تو میل کہاں ریسیو ہو جائے گا, کراچی والا ڈاؤن ہے تو اسلام آباد میں ریسیو ہو جائے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک وقت میں تو کوئی ایک میل سرور میل ریسیو کر رہا ہے, ساری لاہور والا ڈاؤن نہیں ہوا, وہ ریسیو کر رہا ہے ساری میلز. اب ان میں بہت ساری ای میلز ایسی ہیں جو ایسے یوزرس کو جانی ہے جو کہاں پہ ہیں, کراچی میں. پہلے لاہور میل ریسیو ہوگی, پھر لاہور کا میل سرور وہ راؤٹ کرے گا کہاں پہ, کراچی. اب سوال یہ ہے کہ یہ انفارمیشن میل سرور کے پاس کہاں سے آئے گی کہ یوزر کا میل باکس کہاں پڑا. جب آپ کو یہ پتا لگ جائے گا نا تو آپ کو اپنا ایریا آف ریسپانسبلٹی پتا لگے گا. جیسے MX ریکارڈ کی جو ہم نے ڈسکشن کی اس کے بعد آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ آپ کی ریسپانسبلٹی میں DNS آ رہا ہے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو دوسری چیز جب آپ پہ اوپن ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کی رسپانسبلٹی میں اور کون سی چیز آ رہی ہے، اور اس ڈسکشن کے بعد آپ کے لیے آنسر دینا آسان ہو گیا ہوگا. جی یوزر کی میل باکس کی انفارمیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایکٹیو ڈائریکٹری. اس کا مطلب ہے میل سرور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکٹیو ڈائریکٹری کو بھی ویو کر سکے. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے میل سرور کی ڈپینڈنسی ہے کس پہ؟ ڈائریکٹری. اور اسی لیے جو میں نے اسٹرکچر بنایا تھا وہ اگر آپ بناتے ہیں لاہور کراچی اسلام آباد والا تو تینوں لوکیشن پہ ڈی سی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈائریکٹری سروس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ایکٹیو ڈائریکٹری. ٹھیک ہے، یعنی میل ونس ریسیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اسے گلوبل کیٹلاگ کی ضرورت ہوگی. گلوبل کیٹلاگ کے لیے کیوری کرے گا ڈی این ایس کو، ڈی این ایس سے بتائے گا گلوبل کیٹلاگ کہاں ہے، اور اس کے بعد یہ گلوبل کیٹلاگ سے جا کے انفارمیشن ریڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کے ایریا آف رسپانسبلٹی میں کیا کیا آ گیا؟ اے ڈی ایس، ڈی این ایس اور ایکسچینج. ان تینوں میں سے کسی بھی چیز میں پرابلم اگر ہے تو میل کیو میں لگنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، جب آپ میل سرور کا یہ کیو جا کے چیک کرتے ہیں، میں ایکسچینج اوپن کر لوں، سرو کریں سیکھنے سے کیا ہم نے جب کہا کہ فار ایگزامپل ہمیں ایک یونیورسل باڈی ڈاٹ کام کی چاہیے اور ہم نے دو لگائیں گے لاہور اور کراچی میں، لنک اگر بریک ہو گیا تو وہ بھی ایریا سے نہیں سے اٹھا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایکٹیو ڈائریکٹری تو دونوں لوکیشنز پہ آپ کو اویلیبل کریں گے. پھر اس کو اس سرور کو ہم جو ہے وہ ایریا کرا دیں گے. نہیں دیکھیں، اگر آپ کا لنک ڈاؤن ہو بھی جاتا ہے تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ جب تک لنک اب نہیں ہوتا میل کیو میں لگتی جائے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. تو اگر ڈی سی نہیں ہے تو بڑا ایشو ہو جائے. اس کا مطلب ہے اس کو ہم اے ڈی سی بنا دیں. اے ڈی سی بنائیں، یعنی یا چاہے آپ ایکسچینج کو بنا دیں یا آپ نے سیپریٹ مشین لگائیے. سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹری ایکٹیو ڈائریکٹری ڈیٹا اویلیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈی سی کراچی والا ہی یوز ہو جائے لاہور والے میل سرور کے لیے تو یہ بہت بڑی ڈپینڈنسی ہوگی آپ کی. آپ نے ڈپینڈنسی ڈی سی پہ رکھی، ریموٹ لوکیشن کے لنک پہ بھی ڈپینڈنٹ ہو گئے نا. اب لنک کا آپ ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے آئیڈیل پتہ کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ سنگل ایکسچینج، سنگل میل سرور یوز کریں. ٹھیک ہے، یعنی لوکیشن آپ کی 3 ہے نا، آپ نے کہا نہیں میل سرور صرف لاہور میں رہے گا. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا ہوا؟ ملٹیپل میل سرور نہیں ہے، ملٹیپل سرور لائسنس نہیں ہے، ملٹیپل ایکسچینج لائسنس نہیں ہے. کاسٹ سیونگ ہو رہی ہے. بتائیں مجھے 3 لوکیشنز تھی نا، لیکن آپ نے کہا میں سنگل میل سرور پہ جاؤں گا، صرف لاہور سے. لاہور میں میل سرور لگایا ہے، ریموٹ لوکیشن پہ مشین جو ہے وہ اس کی کاسٹ بھی نہیں چاہیے، سرور کاسٹ بھی نہیں چاہیے، ایکسچینج کاسٹ بھی نہیں چاہیے. بڑا سمپلیفائڈ انوائرمنٹ ہو گیا. ایک ایریا، ایک ایشو ہے کہ لاہور ٹو کراچی، لاہور ٹو اسلام آباد اگر لنک بریک ہو گیا تو پھر میل سرور کس طرح اویلیبل ہوگا؟ وہ جو کاسٹ سیونگ کی ہے لنکس کو ریڈنڈنٹ کر لیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ لاہور ٹو اسلام آباد اور لاہور ٹو کراچی ہمارے پاس بیک اپ لنک اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس چیز کو وین ٹیم کو ہم نے یہ چیز بتا دی ہے کہ دیر شوڈنٹ بی اینی پوائنٹ آف فیلئر. ٹھیک ہے، ان نیٹ ورک سائٹ ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ لاہور ٹو کراچی لنک ان اویلیبل ہو. ریڈنڈنٹ لنکس لگائیں، بیک اپ لنک اویلیبل ہو آپ کے پاس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لنک اگر ڈاؤن ہوتا ہے تو بیک اپ لنک اتنا ریلائبل ہو کہ آپ اس چیز کو میک شیور کر رہے ہوں کہ کسی بھی گیون ٹائم میں ہمارے پاس نیٹ ورک کے ریفرنس سے ڈاؤن ٹائم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ آپ نے وین ٹیم پہ برڈن ڈال لیا، خود آپ سیف ہو. ٹھیک ہے، اور اگر وین ایڈمنسٹریٹر کوئی چکر آپ کا سمجھ میں آ جائے تو آپ ہو سکتا ہے مثال ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ بات یاد رکھیں، میں نے بڑے بڑے انوائرمنٹس میں دیکھا ہے جن کی تھاؤزنڈس آف آبجیکٹس ہوتے ہیں تو پریفر کرتے ہیں کسے؟ سنگل ایکسچینج امپلیمنٹیشن، ایک سرور. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے، آپ کو کنٹرول بھی مل جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ ہے سمپلسٹی. جی آپ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بات کچھ نہیں سمجھ میں آ نہیں. فائدے تو اس کے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ برا ہے. اس کے فائدے یہ ہیں، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ لنک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے تب بھی انٹرنل میل چلتی رہے. لیکن اس کے نقصانات بھی تو ہیں. نہیں، سنگل ایکسچینج امپلیمنٹیشن تو یہ ہے کہ کراچی اور اسلام آباد میں میل سرور ہے ہی نہیں، صرف لاہور میں. یہ تھا سنگل. اس کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے کہ لاہور ٹو کراچی اگر لنک بریک ہوگی تو میل سرور ان اویلیبل ہوگی.